بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک جھوٹا بادشاہ تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا، میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں آپ نبی ہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو میں نبی معاذ اللہ، یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی اور آدھے عرب کا میں نبی معاذ اللہ۔ اس کے خط پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں لکھا، میں تو اللہ کا رسول ہوں جبکہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط میں کذاب لکھا تو فرمانے لگے، کون لے کر جائے گا یہ خط اس کذاب کے پاس؟ اس کے دربار میں حالات بہت خطرناک ہیں، اس کے آگے بھی بندے اور پیچھے بھی بندے ہیں، جان کا خطرہ بھی ہے۔ ایک صحابی تھے چھابڑی فروش، سر پر ٹوکرا رکھ کر مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے تھے۔ 11-12 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر بھی کمزور تھے۔ کھجور کھا رہے تھے، جلدی سے اٹھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا، میں جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابہ کے چہرے پر گرے۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے بندے پہلے کھجور تو کھا لو، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی۔ مسکرا کر کہنے لگے، اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا، مجھے جلدی ہے۔ حضور نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا اور فرمایا، ذرا ڈٹ کے جانا اس کذاب کے گھر۔ وہ صحابی عقیدت سے نظریں جھکا کر کہنے لگے، محبوب خدا آپ فکر ہی نہ کریں۔ صحابہ کہتے ہیں، وہ اس طرح نکلے جیسے کوئی جنرل نکلتا ہے، ان کا انداز ہی بدل گیا، ان کے طور طریقے بدل گئے۔ وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے۔ وہ صحابی کذاب کے دربار میں گئے، وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا تھا وہ بتلاتا ہے، وہ صحابی جن کا نام حضرت حبیب بن زید تھا، جب وہاں دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا۔ کذاب ٹھٹک کے کہنے لگا، کون ہو؟ آپ گھراتے ہوئے فرمانے لگے، تجھے چہرہ دیکھ کے پتہ نہیں چلا کہ رسول اللہ کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ نبی والے ہیں، تجھے پتہ نہیں چلا؟ کذاب کہنے لگا، کیسے آئے ہو؟ بے نیازی سے فرمایا، یہ تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں۔ جب اس نے یہ خط پڑھا، اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ تو کذاب ہے۔ یہ جملہ سب نے سن لیا، اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور کہنے لگا، تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا۔ حبیب بن زید مسکرا کر فرمانے لگے، جیسے میرے نبی نے کہا، سچ کہا۔ کذاب غصے سے بولا، پیچھے مڑ کے دیکھ، سارے میرے پہرے دار، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر سب تیرے پیچھے کھڑے میرے ماننے والے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے، میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ دودھ پیتے ہیں اور کچھ نے چلنا بھی نہیں سیکھا۔ جب میں رسول اللہ کا پیغام لے کر آیا تو میں نے ان کو مڑ کر نہیں دیکھا، تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ جو جی میں آتا ہے تو غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ کذاب نے زوردار تلوار ماری، بازو کٹ گیا۔ کذاب کہنے لگا، اب بول، تیرا اب کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے، تو بڑا بے وقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے۔ کذاب نے دوسرے بازو پر تلوار ماری، دوسرا بازو بھی کٹ گیا اور کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ آپ فرمانے لگے، تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو ہر نماز میں شہادت کی موت مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے، جو میرے نبی نے کہا سچ کہا۔ کذاب نے تلوار گردن پر رکھی اور کہا، میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید فرمانے لگے، کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت میں آتا ہے کہ کذاب کے ہاتھ کانپتے تھے، تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہوا؟
فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہے، تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔